اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں سید علی رضا نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو اسلامک میڈیا یوٹیوب چینل۔ عورت سے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کون سا ہے؟ عورت سے جو سب سے پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، اور پھر اس سے جو سوال ہوں گے وہ اور سوال ہوں گے۔ دوستو، جو سب سے پہلا سوال عورت سے، مرد سے، سب سے ہونا ہے وہ نماز کے بارے میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا نماز غرور کو مٹاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نماز پڑھو، اس کے ذریعے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے لوگو نماز پڑھو تاکہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ سے ملاقات کراتی ہے۔ 5 مرتبہ جو انسان دن میں اپنے خالق سے ملتا ہے، وہ چیز جو ملاتی ہے اس کو ملانے کا نام نماز ہے، اور ہمیں نماز خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ بالاخص عورت سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی اور پردہ نہیں کرتی، قبر میں انہیں بالوں سے پکڑ کر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ دوستو یاد رکھیے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو خالق سے ملاتی ہے۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، نماز سے سستی دور ہوتی ہے اور چستی پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں۔ دوستو، نماز کے بارے میں عورت سے سوال ہوگا، اور پھر سوال ہوگا اس کی اپنی زندگی کے بارے میں، پھر اس کے بچوں کے بارے میں، پھر پہلے نماز کے بارے میں، پھر اس کے شوہر کے بارے میں، پھر اس کی اولاد کے بارے میں، پھر اس کے آبا و اجداد، عزیز و اقارب کے بارے میں ان سے سوال ہوں گے۔ جتنے بھی سوالات ہیں، سب سے پہلا سوال وہی نماز کے بارے میں ہوگا کہ جو تمہارے اوپر نماز واجب تھی تم نے کیوں نہیں پڑھی، اور کس لیے نماز کو چھوڑا ہے تم نے۔ تو دوستو یاد رکھیے، ہمیں رسول نے جس طرح فرمایا ان البنت رحمت اللہ، بیٹی رحمت خدا ہے، اور اپنی بچیوں کی جو تربیت ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ان کا رشتہ کوئی پڑھا لکھا ہو، فلاں ہو، اتنی جائیداد ہو، اتنا بینک بیلنس ہو، اتنی پراپرٹی ہو، اتنی اس کا خاندان ہو، یہ ہو وہ ہو، تب ہم جا کے اس کی شادی کریں گے۔ تو دوستو، جب اتنی عیش و آرام دیکھ رہے ہو، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ مولا علی کا رشتہ رسول نے کیوں منظور کیا تھا، کس لیے منظور کیا تھا؟ بے شک علی سید و بطحا کے بیٹے تھے، عرب کے سردار کے بیٹے تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے، بہادر تھے، قوی تھے، لیکن جو علی کا رشتہ رسول نے منظور کیا تھا، علی عبادت میں بلند تھے، علی کی عبادت اور شرافت کی وجہ سے رسول نے علی کو رشتہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر کعبے میں ولادت نہ ہوتی تو زہرا کا کوئی کف تھا ہی نہیں۔ تو ہم بچیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شریف کتنا ہے، وہ غیور کتنا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس کی جائیداد کتنی ہے، بے شک وہ شرابی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، بے شک وہ بد کردار کیوں نہ ہو، ہم اس کا کردار نہیں دیکھتے، ہم معاشرے میں دولت کو دیکھتے ہیں، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ امیر کتنا ہے، اس کا کتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ کھاتا کیا ہے، وہ پیتا کیا ہے، اس کی کتنی بڑی کوٹھی ہے، کیا اس نے کوٹھی قبر میں ساتھ لے کے جانی ہے؟ تو دوستو، بچیوں کے رشتے کرنے سے پہلے اس کی سیرت کو دیکھیں، صورت کو نہ دیکھیں۔ یہاں تو صورتیں دیکھی جاتی ہیں، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ٹانگ سے اگر وہ لنگڑا ہے، آنکھ سے اگر اس کا مسئلہ ہے تو اس کو انکار کر دیا جاتا ہے۔ کسی قسم کا بھی اگر اس میں لڑکی یا لڑکے میں تھوڑا سا بھی عیب ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، جی یہ ہوگا، آنے والے وقتوں میں وہ ہوگا۔ معاشرے میں اکثر آپ لوگوں نے ناظرین دیکھا ہوگا، اور یہ وہ، کیا تم نے ساری زندگی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کی کا رزق؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ ہے بغیر حساب کے رزق دینے والا۔ اس نے جو رزق لکھ چھوڑا ہے وہ دینا ہے۔ رزق 2 قسم کا ہے، ایک وہ جو اسے ڈھونڈ رہا ہے، ایک وہ جو انسان خود ڈھونڈتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو کس طرح ڈھونڈیں اور اپنا رزق کس طرح ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، میرے محترم ناظرین، بچیوں کے رشتے دیکھنے سے پہلے سیرت دیکھیں،
اس کا خاندان کیسا ہے، شریف ہے یا بدتمیز ہے یہ دیکھیں، اس کا خاندان محمد و آل محمد سے مودت رکھتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں۔ کسی کی جائیداد کے بل بوتے پر اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں تو یقیناً ناکام ہو جائیں گے۔ اور جو بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور والدین پریشان ہیں، میں اس میں ایک عمل بتا رہا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ ہر مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران 27 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو نیک اور صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیں اور ہم جواب دیں گے، یا ہمارا نمبر جو سکرین پہ دیا جا رہا ہے آپ اس سے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر ہو آپ کا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔